اگر لوگ سدھریں گے نہیں تو نہ جانے کون سی سزائیں آنے والی ہے۔ اس ممبر پر چڑھ کر اس نے کہا میں آسمان والوں کی طرف سے قہر بن کر تم پر آیا۔ ہماری بیٹی اگر سکن ٹائٹ اور پتلون پہن کر کے لڑکوں کی نقل کر کے آگے چل رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں میں کچھ ہوں، اور اللہ کے نبی تو لعنت کر رہے ہیں آپ پر، جب لڑکے کے غلط تعلقات دسیوں جگہ پر ہیں اور ادھر سے تمنا کرتا یا اللہ میری زندگی بڑی کامیاب زندگی ہونی چاہیے، اللہ کو ناراض کر کے کامیاب زندگی کیسے گزاریں گے؟ نبی نے فرمایا تھا ذرا سا اوپر کرو، اس پر کشمیریوں نے مذاق اڑائے اور انہوں نے کہا پاجامے نکال دو، کچھے پہن لو۔ یہاں کے لڑکے شوق سے کچھے پہننے لگے اور یہاں کے بزنس کرنے والے ان کو کچھے فراہم کر رہے ہیں، کیوں؟ آگے انڈسٹری والے پیسہ کھینچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اپنا پیسہ کما رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی آپ دراصل کہہ رہے ہیں کہ نبی کی تہذیب ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور اگر بچے ہوئے ہیں تو وہ جب بچے رہنے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سال پہلے کی دعا کہ یا اللہ اگر کن جائے مسلمان، اگر کسی جگہ کے مسلمان اس طرح کے جرائم میں پھنس جائیں تو اب ان پر رحم کرنا، سزا نہیں دینا، ساری قوم کو ختم نہیں کرنا، اس دعا نے بچا رکھا ہے۔ ورنہ اللہ کا قانون جو ہے جو باقی نبیوں کے ساتھ تھا، جب یہ صورتحال آتی ہے تو میں ایسے قوموں کو تباہ کرتا ہوں، اور وہ ساری صورتحال اس وقت ہمارے اندر موجود ہے، ختم کر دے ساری قوم کو، پھر نئی قوم آئے گی اور وہ بہترین مسلمان ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ان میں سے وہ ہوں گے جو تم کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہو گئے، وہی آ کر کے اسلام والے بن جائیں گے۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل کے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اس وقت ہمارا جو سماج جہاں کا ہے، جہاں کا جو معاشرہ اس وقت ہے، وہ ان تمام جرائم میں ڈوبا ہوا ہے جن جرائم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کو فنا کر دیتے ہیں۔ جتنی زیادہ زناکاریاں اس وقت یہاں چل رہی ہیں، گھروں میں، ہوٹلوں میں، دفتروں میں، جنگلوں میں، اور نہ جانے کہاں کہاں اور کس طرح سے، جب یہ صورتحال آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو فنا کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے منشیات یہاں چل رہی ہیں، اس میں شراب، اس میں منشیات کی عجیب نئی قسمیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ افراد کشمیری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈرگس میں پھنسے ہوئے، اور نہایت ہی بھیانک شکلیں ان کی ہیں، اور جب ہم ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت شریف گھروں کے بچے بھی ہیں اور بہت تباہ حال انسان۔ جس طرح سے یہاں کے سارے دفتروں میں اوپر سے لے کر نیچے تک جس طرح سے کرپشن ہے اور جس طرح سے دھوکے بازیاں ہیں، اس دھوکے بازی، اس کرپشن کے نتیجے میں اللہ جل شانہ قوموں کو فنا کر دیتے ہیں، اور اس میں ایمان والوں کا حال اور غیر ایمان والوں کا حال ایک ہی جیسا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو حالات ہم جیسے دور دراز رہنے والے لوگ جو سوسائٹی کے حصر میں نہیں ہیں، ہم سوسائٹی کے اندر تک نہیں ہیں، ہم دفتروں کی دنیا میں نہیں ہیں، ہم بازار کی دنیا میں نہیں ہیں، ہم یہاں کے کھیلوں کی دنیا میں نہیں ہیں، ہم انڈسٹری کی دنیا میں نہیں ہیں، ان تمام دنیاؤں سے باہر رہ کر جو کچھ ہم سنتے ہیں، ظاہر بات ہے جو اس دنیا کے اندر رہ رہا ہوگا وہ تو اور زیادہ سنے گا۔ ہم ہوٹلوں کی دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ہوٹلوں کے اندر رہنے والے جب بتاتے ہیں اور اندر سے رہنے والے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم میڈیکل دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میڈیکل کے اندر والے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر، وہاں کے فراڈ اور وہاں کے جرائم اور وہاں کا ظلم اور پیشنٹوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ سب ہم کورٹوں کی دنیا میں نہیں ہیں، لیکن کورٹوں کے اندر ججوں سے لے کر کے وکیلوں تک اور نیچے افراد تک جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ان تمام کی بنیاد پر بے اختیار یہ بات کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر لوگ سدھریں گے نہیں تو نہ جانے کون سی سزائیں آنے والی ہے، اور وہ سزا انسانوں کے ہاتھوں میں لگ سکتی ہے، انسانوں کے ذریعے انسانوں کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو تباہ کر دیتا ہوں، پھر ان انسانوں کے ذریعے سے یہ انسان تباہ ہو، ان کو دوسری قوم تباہ کرے۔ تاریخ ہم کو یہی بتاتی ہے، قوم مسلم، اور وہ بھی ان علاقوں میں جہاں ایک بھی کفر کرنے والا نہیں تھا، ایک بھی کفر کرنے والا پورے علاقے میں نہیں تھا۔ ہم نے اپنے استاد سے خود سنا، حضرت مولانا ہاشم بخاری نور اللہ مرکزہ بخارا کے رہنے والے تھے، اور وہ جب بچپن میں وہاں سے فرار ہوئے تھے وہاں کے کفر سے بچنے کے لیے، تو انہوں نے بچپن کا طویل زمانہ یہاں سری نگر میں گزارا، پھر یہاں سے چلے گئے تھے وہ دیوبند، وہاں پڑھ کر کے آخر میں ان کی وفات ہوئی مدینہ شریف میں، اور وہیں ان کی دفن تدفین ہوئی۔ حضرت مولانا ہاشم بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شاگرد یہاں کشمیر کے بہت سارے علماء ہیں، ہم نے بھی ان سے تھوڑا سا پڑھا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے
کہ ہم اپنے علاقے میں بچپن میں ڈھونڈا کرتے تھے یہ کافر کو ہوتا ہے، کیونکہ تھا ہی نہیں پورے علاقے میں کافر کوئی۔ پھر جب ایک قوم مسلط ہو گئی اور اس طرح سے مسلط ہو گئی کہ وہاں ایک بھی ایمان والا باقی نہیں بچا، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں بچا، قرآن کہیں باقی نہیں بچا، سب ملیہ بیٹ ختم کر دیا، سزا ایسے لگ گئی۔ اسی بخارا پر اس سے پہلے چنگیز خان نے حملہ کیا تھا، اس وقت بھی اسلام ایمانی ایمان تھا، اسلام اس وقت تو محدثین تھے، اس وقت فقہا تھے، اس میں اولیاء تھے۔ پھر جب تاتاری قوم داخل ہو گئی ہے بخارا کے اندر، اور چنگیز خان بخارا کے اس ممبر پر چڑھا جس ممبر پر امام بخاری نے بخاری کا درس دیا تھا، اس ممبر پر چڑھ کر اس نے کہا میں آسمان والوں کی طرف سے قہر بن کر تم پر آیا۔ تاریخ یہی بتاتی۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، اس کے بعد جو طرح طرح کی جرائم ان کے اندر پیدا ہوئے، ان جرائم کے بعد پھر سزا کیا لگ گئی؟ اللہ جل شانہ نے اس قوم کو کھڑا کیا جو قوم دین حق والے نہیں تھے، اور انہی قوموں کے ہاتھوں سے اس قوم کو ختم کروا دیا۔ کچھ مرتد ہو گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ فرار ہو گئے، نتیجہ ہوا ایک بھی ایمان والا کہیں باقی نہیں بچا۔ ایک دفعہ میں نے یہاں کشمیر سری نگر کے لڑکے کو میں نے پوچھا آپ کہاں ہو آج کل؟ کہنے لگے بھائی اسپین میں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو وہاں؟ کہنے لگے بزنس کرتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی نماز کہنے لگے بس کبھی کبھی کمرے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یار تم ایک کام کرو، تم اس کمرے میں اذان پڑھا کرو یہ سوچ کر کے کہ یا اللہ جو اذان 800 سال تک یہاں پڑھی جاتی رہی ہے آج وہ اذان یہاں نہیں ہو رہی، میں پڑھتا ہوں اذان۔ تو میرے بھائیوں اس وقت یہاں کی نوجوان نسل، یہاں کے بازاروں کے بزنس کرنے والے، یہاں کے دفتروں میں کام کرنے والے، اوپر کے افسروں سے لے کے نیچے تک چپراسوں تک، یہاں کے مسجدوں کے منتظمین، یہاں کے مدرسوں کے محترم، اللہ اکبر، یعنی بعض مدرسوں کے بارے میں یہ بھی سنا کہ مدرسہ ہے ہی نہیں اور چندہ کر رہے ہیں بچوں کے نام پر، دین کے نام پر۔ بعض یتیم خانوں کے بارے میں پتہ چلا یتیم بچے ہیں ہی نہیں اور یتیم بچوں کے نام پر پیسہ آ رہا ہو خود کھا رہے ہیں۔ بعض مسجدوں کے بارے میں پتہ چلا انتظامیہ والوں نے طرح طرح کے فراڈ کیا، پیسے غائب کر دیے۔ غرض یہ کہ ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ اپنے اپنے حساب سے جرائم میں ڈوبا ہوا ہے۔ بعضے جو ہیں وہ شرع حلیے کے ساتھ ہیں اور بعضی شرع حلیے کے ساتھ بھی نہیں۔ اور یہاں کی عورتوں کا جو برا حال ہے، کھول کر کے یہاں کی بیٹیاں جو ہیں وہ لڑکوں کی نقل کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں ہم آسمانوں میں اڑیں گے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر اللہ کی نعتیں برستی ہے۔ ہماری بیٹی اگر سکن ٹائٹ اور پتلون پہن کر کے لڑکوں کی نقل کر کے آگے چل رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے میں کچھ ہوں، اور اللہ کے نبی تو لعنت کر رہے ہیں آپ پر، تو کیسے تمہاری زندگی سکسیسفل ہوگی؟ وہ کیسے وہ زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائے گی؟ جب لڑکے کے غلط تعلقات دسیوں جگہ پر ہیں اور ادھر سے تمنا کرتا یا اللہ میری زندگی بڑی کامیاب زندگی ہونی چاہیے، اللہ کو ناراض کر کے کامیاب زندگی کیسے گزاریں گے آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے بھائیوں یہاں کی قوم کو اپنا سدھار کرنا ہوگا، اور ہر طبقے کو، ہر جماعت کو، دینداروں کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، ٹوپیاں، امامے، داڑھیوں اور سفید کپڑوں کے اندر کیا کیا جرائم کر رہے ہیں۔ یہاں کے مسجد کے منتظمین کو، یہاں فلاحی اداروں والوں کو، یہاں کے یتیم خانے والوں کو، یہاں کے دفتر والوں کو، چاہے وہ دفتر ان کے ہوں چاہے ان کے ہوں، چاہے پرائیویٹ دفتر ہوں، یہاں کے بزنس کرنے والوں کو بار بار سوچنا ہوگا کہ جناب ہم کس چیز کا بزنس کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے وہ تمام ریڈی میڈ کا بزنس کرنے والے جو یہاں کچھے بیچ رہے ہیں اور نوجوان لڑکے کچھے پہن رہے ہیں، آپ کا کہ ہم اپنا پیسہ کمائیں گے، ہم اپنا پیسہ کمائیں گے، کیا انڈائریکٹلی آپ نبی کی تہذیب کو ختم نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، اس کا نام کچھ، آپ کچھے بیچیں گے اور یہاں کے نادان لڑکے انگریزوں کی نقل کرتے کرتے کچھے پہنیں گے۔ نبی نے جو کہا تھا وہ تو قبول نہیں ہے، نبی نے فرمایا تھا ذرا سا اوپر کرو، اس پر کشمیریوں نے مذاق اڑائے اور انہوں نے کہا پاجامے نکال دو کچھے پہن لو، یہاں کے لڑکے شوق سے کچھے پہننے لگے اور یہاں کے بزنس کرنے والے ان کو کچھے فراہم کر رہے ہیں، کیوں؟ آگے انڈسٹری والے پیسہ کھینچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب آپ اپنا پیسہ کما رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی آپ دراصل کہہ رہے ہیں کہ نبی کی تہذیب ہمیں قبول نہیں ہے۔ نبی کی تہذیب میں تھا، بخاری میں حدیث ہے الفخذ عورۃ، بخاری میں ہے کہ یہ ران جو ہے یہ پردے میں شامل ہے، اور کچھا پہن کر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کا حکم منظور نہیں ہے، ہم تو ایسے چلیں گے۔ عنوان کیا ہے صاحب؟ گرم گواریا، کچھ بہت گرمی سے دیے کشیر میں سے، کون گرمی سے مرا؟ گرمی ورمی نہیں ہے، دراصل ذہن میں ان کے جراثیم گھس گئے ہیں، اسے بڑے شوق کے ساتھ ان کی نقل کرنا چاہتے ہیں آپ۔
ٹھیک ہے، شوق کے ساتھ نقل کرتے رہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانوں کا فیصلہ آئے گا. جب یہ ایمان والے، مجھے اپنا رب ماننے والے، میرے نبی کو نبی ماننے والے، نہ میرا حکم ماننے کو تیار ہے، نہ میرے نبی کا حکم ماننے کو تیار ہیں، تو میں جن کی تم نقل کرو گے انہیں سے تباہ کراؤں گا. جن کو خوش کرنے کے لیے تم کرو انہیں سے تباہ کراؤں گا. جناب والا، ہمارا معاشرہ جس ڈگر پر اس وقت ہے، اس صورتحال کے اندر اللہ کا عذاب کبھی بھی کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. اور اگر بچے ہوئے ہیں تو وہ جب بچے رہنے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سال پہلے کی دعا کہ یا اللہ اگر کن جائے مسلمان، اگر کسی جگہ کے مسلمان اس طرح کے جرائم میں پھنس جائیں تو اب ان پر رحم کرنا، سزا نہیں دینا، ساری قوم کو ختم نہیں کرنا. اس دعا نے بچا رکھا ہے. ورنہ اللہ کا قانون جو ہے جو باقی نبیوں کے ساتھ تھا، جب یہ صورتحال آتی ہے تو میں ایسے قوموں کا تباہ کرتا ہوں. اور وہ ساری صورتحال اس وقت ہمارے اندر موجود ہے. یہاں کے علماء میں طرح طرح کی وہ خرابیاں ہیں، جو ائمہ، علماء، عالم ہونے کے نام پر جو افراد کھڑے ہیں ان کے اندر وہ خرابیاں ہیں، جن خرابیوں کی بنا پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علماء اس آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی. یہاں کے حکمرانوں اور افسروں میں وہ تمام خرابیاں ہیں، بچے ہوئے کچھ لوگ ہیں، وہ خرابیاں جن خرابیوں کے بعد اللہ تعالیٰ شانوں قوم کو فنا کر دیتے. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، مترفین کو جو اپر کلاس ہوتی ہے ان کو ہم سب کچھ کرنے دیتے، وہ اپر کلاس ان تمام جرائم میں ہیں. نوجوان قوم کے بگاڑ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں جو تباہی لاتے ہیں، وہ ساری تباہی یہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں موجود ہیں. حتیٰ کہ یہیں کے مسلمان یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ یہیں کی بیٹیوں کو روانہ کر رہے ہیں، سپلائی کر رہے ہیں. سدھار کا راستہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ قوم توبہ کرے، اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لائے. ان فاسقانہ، مجرمانہ جن کاموں کے میں مزے آ رہے ہیں، غلط تعلقات میں، زناکاریوں میں، جناب ہوٹلوں میں جا کر کے گھومنے میں، یہ جو ٹور کرتے ہیں، یہ جو ایکسکرشن جاتے ہیں، یہ جو پکنکیں منائی جا رہی ہیں، یہ جو نئے نئے ہوٹل بنا رہے ہیں اور ہوٹلوں کے اندر ساری فیسلٹیز اعلان کرتے ہیں، تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. یہ فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ شراب بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا. فخر کے ساتھ مسلمان اعلان کر رہا ہے ہمارے ہوٹل میں سب کچھ اویلیبل ہے. اور ادھر سے پیر صاحب سے کہیں گے جناب دعا کرو، برکت گز گز ہے، برکت گز گز ہے. جرائم کریں گے، برکت ڈھونڈیں گے. جتنی بیماریاں اس وقت مسلط ہیں، جتنے کینسر اس وقت جہاں تو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے، جتنی کڈنی فیلئر، لیور فیلئر، کیا کیا تھے وہ سب. اور جس طرح سے یہیں کے لوگ ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں، یہیں کے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں، یہیں کے لوگ، بلکہ ڈرگ والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے کسٹمر کتنے ہیں، میرے اتنے ہیں. وہ کسٹمر بنانے کا ان کا سسٹم ہے کہ کس طرح سے ہم کسٹمر بنائیں گے، کس گھر کے شریف پیسے والے لڑکے کو کس طرح اس میں پھنسائیں گے اور وہ ہمارا کسٹمر بن جائے گا. اور اس سے بھی زیادہ بھیانک حالات ہیں، وہ سارے بیان کرنا بڑا مشکل ہے. اور اسے میں پھر آگے ہے کہ جب تم اپنی ایمان کی فکر نہیں کرو گے اور اپنی ایمان کی قدر نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے تم کو کفر پڑھوایا جائے گا اور تم پڑھو گے وہ کفر اور کہو گے جناب مجبوری، جناب اس کے بغیر چلے گا، جناب ہماری ملازمت کا مسئلہ ہے. وہ تم نے اپنی ایمان کی قدر نہیں کی تو کفر پڑھنے میں مجبور ہو جاؤ گے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لالچ میں کفر کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کنفیوژن کی بنا پر کفر کا شکار ہو جائیں گے. تو پھر ایمان بھی ختم، کردار بھی ختم، مشرکانہ اور فاسقانہ زندگی گزارو گے. اس کا میں فیصلہ کروں گا ختم کر دیں ساری قوم کو، پھر نئی قوم آئے گی اور وہ بہترین مسلمان ہوں گے. بلکہ ہو سکتا ہے ان میں سے وہ ہوں گے جو تم کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہو گئے، وہی آ کر کے اسلام والے بن جائیں گے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. میرے بھائیو، اس گفتگو کا میسیج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر فرد، ہر طبقہ اپنے بارے میں دیکھے کیا خرابیاں ہمارے اندر ہیں، کیا خامیاں ہمارے اندر ہیں. اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں فرض کی ہیں ہم ان کو کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام کی ہیں ہم اسے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں. ٹھیک، فرض ہونے والی چیزوں کو کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا، اگر ہم اس پر قائم ہیں تو ہم اپنے دین کے ساتھ قائم ہیں. اور اگر کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا. دوسرا کوئی راستہ نہیں، آپشن وہاں ایک ہی ہے. کرو تو بچو گے، نہیں کرو گے تو پھر سزا آئے گی. کب آئے گی اس کا فیصلہ اللہ خود ہی کرتے ہیں.